ایران کے حملوں سے اسرائیل کی آئل ریفائنریز میں تباہی مچ گئی ہے۔ حیفا میں پائپ لائنز اور ترسیلی لائنوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کی آئل ریفائنریز نے جاری بیان میں کہا ہے کہ وہ نقصان کے اثرات اپنے آپریشنز پر، اس کے اثرات اور مالی نتائج پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ریفائننگ کے بہت سے آپریشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ میجر جنرل عامر حاتمی نے کہا کہ ایران نے اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ ایرانی فوج مکمل طور پر تیار ہے اور وہ بچوں کو قتل کرنے والی صہیونی حکومت کو فیصلہ کن دھچکا لگائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ آور ہوں گے۔ اور اب یہ جانیے، اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ شدید مایوسی کا شکار ہو گئے۔ بیان میں کہا کہ ایران کے میزائل حملوں کے بعد ملک نے ایک انتہائی افسوسناک صبح کا منہ دیکھا ہے۔ کئی اسرائیلی مر چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ کہا کہ زخمیوں کی صحت یابی اور لاپتہ اسرائیلیوں کی خیریت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ایرانی سیاسی قیادت کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فون پر رابطے میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ پوری اسلامی دنیا ایران کی پشت پر کھڑی ہے۔ سعودی عرب ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ قطری امیر نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطے میں اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت کی۔ وانگ ای نے ایران کو یقین دلایا کہ چین ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے ایرانی صدر کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا دیا۔ محمد بن سلمان نے خطے کی موجودہ صورتحال کا سبب اسرائیل کو قرار دیا اور قطری صدر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی۔ فون پر رابطے میں قطری امیر نے اسرائیلی حملے کو ایرانی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیا۔ چینی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے رابطے میں کہا کہ چین ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اسرائیل پر ایران کے حملوں کے بعد ٹرمپ اور مغربی ملکوں کے جذبات اور خیالات بدل گئے۔ جنگ بندی اور ایٹمی مذاکرات کی باتیں کرنے لگے۔ ٹرمپ نے یو ٹرن لے لیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان آسانی سے مذاکرات کروا سکتے ہیں اور اس تنازع کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ کا رات گئے ایران پر ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے بھی ایران کو بات چیت کی پیشکش کی۔ کہا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کے تحت ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر فوری بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ وارڈیفل نے، جو اس وقت مشرق وسطی کے دورے پر ہیں، کہا کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب دہشت گرد ریاست اسرائیل کی جارحیت کے بعد ایران نے نیوکلیئر مذاکرات سے صاف انکار کر دیا۔ کہا کہ اسرائیلی حملے کے بعد بات چیت بے معنی ہو چکی ہے۔ کل تک جو تل ابیب کی پیٹھ تھپک رہے تھے، اسرائیل کی مار پڑتے ہی یو ٹرن لے گئے۔ کل جو اسرائیل کے ایران پر حملے کو بہترین کہہ رہے تھے، وہ امریکی صدر یو ٹرن لے گئے اور جرمنی، فرانس اور برطانیہ جو فون پر نتن یاہو کو حمایت کا یقین دلا رہے تھے، سب سیز فائر کی باتیں کرنے لگے۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران میں معاہدہ ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ امید کرتے ہیں امریکی انتظامیہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرے گی۔ اسرائیل نے ایران پر آج رات پھر ایک اور بڑے حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ جنونی اسرائیلی وزیر اعظم کا دھمکی آمیز ویڈیو پیغام جاری ہو گیا۔ کہا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر حملہ خارج از امکان نہیں، ایرانی قیادت کو ناقابل تصور جواب دیں گے۔ اسرائیل نے یمن میں حوثی ملٹری چیف پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ناجائز ریاست اسرائیل کا آج رات ایرانی سپریم لیڈر کو اڑانے کا مذموم ارادہ۔ جنونی اسرائیلی وزیر اعظم نے ویڈیو پیغام میں گیدڑ بھبکی دے ڈالی۔ نتن یاہو نے کہا کہ جلد اسرائیلی طیارے تہران کی فضاؤں میں ہوں گے۔ آیت اللہ حکومت ہر جگہ نشانہ ہوگی۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر حملہ خارج الامکان نہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ایپی ڈپرن سے سوال کیا گیا کہ کیا اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر کو قتل
मुस्तकिल करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि आया खामनाई हदफ हैं या नहीं। इसराइल ने यमन में हूसी मिलिट्री चीफ पर भी कातिलाना हमले का दावा किया है। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज ने हूसी कमांडर मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया है। इसराइल और ईरान के माबैन जारी जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर के 6000 परवास मंसूख कर दी गई है। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तल अबीब एयरपोर्ट मुतासर हुआ है, जबकि दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और अमान क्वीन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद है। ईरान शाम के शहर बगदाद और इसराइल की फ़िज़ाई हदूद 2 रोज़ से मुसलसल बंद है। फ़्लाइट रेडार के डेटा के मुताबिक इन एयरपोर्ट्स की एक दिन में 3000 परवाज़ें मनसूख हो रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में परवाज़ें मुतासर भी हुई हैं। ईरान जारहाना जवाबी रद्द-ए-अमल के बाद इसराइल ने जंग में अमेरिका से मदद मांग ली। ट्रंप इंतजामिया ने खुद को इसराइली कार्रवाई से दूर रखा। अमेरिकी वेबसाइट एगेस के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने 24 घंटों के दौरान कई बार अमेरिकी हुक्काम से रब्ता किया और कहा कि वो ईरान के खिलाफ जंग और जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने में इसराइल के साथ शामिल हो जाए। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक इसराइली ओहदेदार ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने का इंदिया दिया है, जबकि वाइट हाउस के अफसर ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। और अब ये जानिए, मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब हो गई है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसराइल के हक में रैली निकाली। रैली में हमास के खिलाफ नारे लगाए गए। गजा के बाद ईरान में मासूम लोगों के कत्ल पर खामोशी। मोदी सरकार की इसराइली जुल्म की पुष्पनाही वाज़ेह करती है। इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली दर हकीकत भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की अक्कास है। ऐसी नफरत अंगेज रैलियाँ भारत को इसराइल का खामोश पार्टनर नहीं बल्कि एक फाल हिमायती के तौर पर पेश करती है। दीगर खबरों को भी बुलेटिन में शामिल करेंगे। पानी नहीं होगा तो जंग होगी। भारत के पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस की बात है, हमारा सर्वाइवल की बात है। अगर मैं अपने लोगों को पानी पीने के ना पहुँचा सकूँ तो मेरा जिम्मेदारी है बतौर एक रियासत कि मैं वो हक उनको दिलवा दूँ, चाहे मुझे जंग छेड़ना पड़े। हमने यही रेड लाइन खींचा है। हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, उनसे ज़्यादा होते हैं। हमारे बहुत से सबूत है, सबसे भरकर कुलभूषण यादव के भारत के हाथ इस दहशतगर्दी के पीछे हैं। मगर हमने ये नहीं कहा कि इसकी वजह से हम जंग छेड़ रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप अमली तौर पे इस धमकी पे अमल दरामद करते हैं तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम चाहते नहीं हैं कि जंग हो, लेकिन अगर आप इस पे अमल दरामद करते हो तो आपने हमें मजबूर किया कि हमें जंग पे उतरना पड़ेगा। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक तल अबीब में मिसाइल हमले के खतरे के सायरन बजने लगे। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली फौज की शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल्स शुमाली इसराइल पर दागे गए हैं। तल अबीब में मिसाइल हमले के बाद खतरे के सायरन बज उठे। ईरान पर एक मरतबा फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तल अबीब में मिसाइल हमले के खतरे के सायरन बज उठे। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली फौज की शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल्स शुमाली इसराइल पर दागे गए हैं। मौसम की बात करें, मुल्क में प्री मानसून का मौसम आ गया। पंजाब के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान में शदीद आंधी ने निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। साहिवाल, पीर महल और कमालिया में भी बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। कराची और मुल्क के दीगर शहरों में भी कल से हल्की बारिश का इम्कान है। का मौसम बदलने लगा। प्री मानसून बारिशों ने गर्मी का जोर कम कर दिया। कराची के मदापात में भी कल हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्तान में मौसम ने पलटा खाया। शहर और गिरदोनवाह में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चली। मिट्टी और गर्दो गुबार के तूफान ने हर चीज को धुंधला दिया। आंधी से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना। आंधी की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई।
پیر محل شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. ساہیوال اور آس پاس کے علاقوں میں تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش نے موسم سہانا بنا دیا. قریبی شہروں ہڑپا، چیچا وطنی، کمیر، نور شاہ، قادر آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی. بارش کے باعث متعدد فیڈر ٹرپ کٹ جانے سے اکثر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. کمالیہ شہر اور گرد و نواح میں بھی ابر رحمت برسا. گرمی سے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے. میاں چنو میں بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا. بہاری میں بھی گرمی کے ستائے لوگوں کی دعائیں رنگ لے آئی. ابر رحمت برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. شدید گرم موسم میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک نے کراچی والوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. شہر میں 12 سے 16 گھنٹے تک بجلی بندش کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک سے جان چھڑائی جائے. کراچی کے شہری بیزار ہو گئے. معمولات زندگی بری طرح متاثر. گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن چکا. کے الیکٹرک نے کراچی والوں پر ظلم کی انتہا کر دی. میئر کراچی مرتضی بابر نے کہا ہے کہ آج سے کراچی میں پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال پر پابندی عائد ہوگی. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بڑے شہری مسائل کا سبب بنتی ہیں. ان کی وجہ سے نالے اور گٹر لائنیں چوک ہو جاتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں. میں میڈیا کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے کراچی والوں سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ بارش کی بھی آمد ہے. نالوں کی صفائی ہر سال ہم کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. جب نالوں کی صفائی کرتے ہیں ان نالوں سے صرف تھیلیاں نکلتی ہیں. اگر سیوریج کی لائن چوک ہوتی ہے تو کراچی کو تو نقصان ہوتا ہے، لیکن انفرادی طور پر آپ تمام لوگوں کو ہوتا ہے. یہ عہد کریں کہ ہم تھیلیوں کا استعمال نہیں کریں گے. اپنے ساتھ کپڑے کا بیگ لے جائیں، کاغذ کا بیگ لے جائیں، ٹوکری لے جائیں. اگر یہ بین دنیا کے اور شہروں میں لگ سکتا ہے، پاکستان میں اسلام آباد میں لگ سکتا ہے، تو ہمارے کراچی میں بھی لگ سکتا ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اس نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اس کو انفورس کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. بہت شکریہ. عالمی سطح پر فضائی ٹریفک کے تعطل کے باوجود پاکستان کا پوسٹ حج فلائٹ آپریشن کامیابی سے جاری ہے. 14 جون تک 11,000 سے زائد حجاج کرام کی وطن واپسی ہوئی ہے. آج 20 پروازوں کے ذریعے مزید 5,000 کے قریب حجاج کرام وطن واپس پہنچیں گے. ترجمان مذہبی امور کے مطابق واپسی کو مزید ہموار بنانے کے لیے حجاج کرام دیے گئے نظم و ضبط کا خیال رکھیں. رش کے باعث سعودی عرب میں اپنی پرواز سے 6 سے 8 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے. فتنہ الخوارج کی دہشت گردی سے متاثر خیبر پختونخوا کے عوام نے انتہا پسندی کو مسترد کر دیا. ڈی آئی خان کے رہائشی بیٹے دہشت گرد سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. خارجی صدیق کے والد کا ویڈیو پیغام وائرل ہو گیا. کہا میرا بیٹا دہشت گردوں سے ملا ہوا ہے، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. صدیق کے کوٹی سخانی چھے او طالبندگی چا فوجیوں کو چاوے چا حکومت بالکل ختم کرے چا. میں ہوں تو بالکل لیک سا نہیں نہ ہوں جنازہ پڑھتا ہیک شے نہ کرے سا. ہیک شے میں ہوں دیو کہ کرے سا نہیں انشاءاللہ. بالکل نہ میں نے انہوں واسطہ ہو سی ہیک شے نہ کو گھر میں چھوڑے سا ہیک شے نہ کرے. کہہ میری چیٹی ڈاڑی تو نہیں ہے میں ہوں تو دے دا. میں تو جو کہ بالکل مردار کرے نہیں مردار کرے نہیں. میں ہوں تو انشاءاللہ جنازے تے نہ ویسا ہیک شے نہ کرتا ہوں. بالکل حکومتوں کو گھر دی بھی چاہنے وے کنا بالکل چاہنے وے اجازت ہے حکومت کو. جو یہ میری چیٹی ڈاڑی تو سفید نہیں دے دا کنا بس وہ تو کو ختم ہوئے. بس حکومت کو گن منجے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.